You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللہ رب العزت کے انعام، احسان اور اکرام کے نتیجے میں یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، دن کے روزے اور رات کے قیام یعنی تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس مبارک مہینے کا احترام کر لیتے ہیں اور اس کے دن کے روزے اور رات کی تراویح ادا کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ما قبل کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ ان اعمال کی برکت سے رمضان میں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نیکی کمانا ایک مستقل کام ہے۔ نیکی کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں تاکہ نیکی کما لیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں ہم اور آپ، نہ جانے کتنی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ دن بھر مشقت اٹھائی، بھوکے پیاسے رہے، اور پھر افطار کے بعد ذرا سا وقفہ ملا آپ کو اور پھر آپ عشاء کی نماز میں حاضر ہو گئے، اور عشاء کی نماز ادا کر کے پھر آپ تراویح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جس کی جو اپنی ترتیب ہے، 20 رکعت اضافی نماز آپ ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ کس لیے ادا کرتے ہیں؟ تاکہ نیکیاں ہم کمائیں، نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس رہے۔ کسی چیز کی کمائی کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کمائی کا تحفظ کیا جائے۔ ایک آدمی اچھی خاصی کمائی کرتا ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کی آمدنی بہت اچھی ہے، لیکن وہ اپنی کمائی کی حفاظت نہیں کرتا۔ چور آتے ہیں، اس کا مال چرا کر لے جاتے ہیں، وہ اپنے مال کا قطعاً تحفظ نہیں کرتا، فکر بھی نہیں کہ جو کمائی ہم نے کی ہے وہ باقی رہے، موجود رہے۔ تو پھر ایسی کمائی سے فائدہ کیا؟ جو کمایا وہ ضائع ہو گیا، جو جمع کیا اس کو لٹیرے لوٹ کر لے گئے۔ ایسی کمائی سے اگر کوئی فائدہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان اس عمل کو اچھا قرار دیتا ہو تو بتائیے۔ جس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہے اسے معلوم ہے کہ جتنا کمانا ضروری ہے اس سے زیادہ اپنی کمائی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ تو محنت بیکار، مشقتیں ضائع،
اور جو کچھ کمائی کی ہے وہ سب دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائے گی، چوروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائے گی، اپنے پاس کیا باقی بچے گا؟ تو میرے ایمان والے بھائیو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیکیاں کماتے ہو ان کو ضائع مت کرنا۔ تمہارے اعمال پر اللہ تمہیں جو نیکیاں عطا کرتا ہے ان نیکیوں کا تحفظ کرو، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ صدقہ دیتے ہیں، بڑا عظیم عمل ہے صدقہ۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعہ کیا کرو۔ بے شمار فائدے ہیں صدقے کے۔ صدقے کے ذریعہ سے انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا، بیماریاں دور ہوتی ہیں صدقے سے، آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صدقے کے ذریعہ سے، اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ صدقے کے ذریعہ سے۔ لیکن قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو دو چیزوں کے ذریعہ ضائع مت کرو۔ دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ احسان جتلا دیں، جس کو دیا ہے اس پر احسان لاد دیں۔ جس کو صدقہ دیا ہے اگر اس پر اپنا کوئی احسان جتلا دیا تو ہمارے اللہ کی وضاحت یہ ہے کہ تمہارا یہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ اب اس صدقے کی بنیاد پہ بیماریاں دور نہیں ہوں گی، اب اس صدقے سے بیماروں کا علاج نہیں ہوگا، اب اس صدقے کے ذریعہ سے بلائیں مصیبتیں آفتیں نہیں ٹلیں گی، اس صدقے کی بنیاد پہ جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے تو اپنا صدقہ ضائع کر دیا۔ ثواب ایک غیبی حقیقت ہے، ثواب ایک غیبی حقیقت ہے۔ اس ثواب کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس ثواب کو آپ اپنے ہاتھوں میں رکھ نہیں سکتے، اس ثواب کو آپ اپنے کسی باکس میں یا کسی تھیلے میں ڈال نہیں سکتے۔ ثواب تو غیبی حقیقت ہے، ثواب ملتا ہے تو اللہ اس کے رسول نے بتایا، اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ آپ نے صدقہ دیا، اس پر کیا ملا وہ کہیں نظر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، اور جو کچھ ملا وہ ضائع ہو گیا، اس کو ضائع ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ثواب دینے والے نے بتایا کہ اس عمل پہ تمہیں ثواب ملے گا، اور اسی نے یہ خبر دے دی کہ اگر تم نے اس کام کے بعد یہ کام کر لیا تو جو کچھ تم نے کمایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ احتیاط رکھیں گے پوری، جس کو صدقہ دیا ہے کبھی اس پر کوئی احسان نہ جتلانا۔ دیا ہی کیوں تھا؟ ضرورت کیا تھی دینے کی؟ اگر یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، اگر یہ بیماری ہے تو کیوں دیا تھا؟ کچھ نہیں، ضائع ہو جائے گا جو کچھ کمایا ہے صدقے کے ذریعہ سے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ذرا کچھ میٹھے بول دیتے۔ صدقہ کیوں دیا؟ قرآن نے بتایا قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ صدقہ دینے کے بعد اس پر کسی طرح کی کوئی زیادتی، کوئی ظلم مت کرنا۔ جس کو صدقہ دیا ہے کسی بھی زاویے سے اس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیت پہنچائی، آپ نے صدقہ دیا تو بڑا احسان کیا ہے نا، تو اس کو اذیت بھی پہنچائیں گے، لوگ پہنچاتے ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے کہا کہ پھر صدقہ دینے سے بہتر تو یہ تھا، ایسا صدقہ دینے سے بہتر تھا کہ جس کے پیچھے اذیتیں اور تکلیفیں شامل ہوں۔ بہتر یہ تھا کہ کچھ میٹھے بول ہی بول دیتے، اچھے الفاظ بولنا، جس سے انسان کے مضطرب قلب کو سکون مل جائے، جس سے انسان کے مغموم دل کو اطمینان مل جائے، آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل جائے۔ ایسے الفاظ بول دینا اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے بعد کوئی اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شکر عطا فرمائے۔
تو دیکھیے قرآن کی وضاحت ہے، صدقے کے ذریعہ سے نیکیاں کماؤ، صدقے کے ذریعہ سے جتنے فائدے ملتے ہیں وہ سب حاصل کرو، لیکن صدقہ دینے کے بعد یہ دو کام نہ کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ جس پہ تم نے احسان کیا ہے، جس کو تم نے کوئی صدقہ دیا ہے، اگر اس کو احسان اس پہ جتلا دیا، صدقے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اگر اسے کوئی اذیت پہنچائی، جو صدقہ دیا اس کا جتنا ثواب ملا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ ثواب دینے والے نے خبر دی کہ صدقے دیا کرو، اس سے تمہیں یہ فائدہ ملے گا، اور اسی نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ اپنے صدقات کو ان دو کاموں کے ذریعہ سے ضائع نہ کرو۔ احسان کے تعلق سے دو باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہے، یاد کرنی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دو جملے ہیں، ذرا ان کو توجہ سے سنیے۔ آپ کسی پر احسان کریں، احسان نہ جتلائیں، ورنہ احسان کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ آپ پر کوئی احسان کرے، جگہ جگہ بتاؤ کہ یہ ہمارے محسن ہیں، فلاں ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ آپ احسان کریں، دل کے میاں خانوں میں اسے چھپا کر رکھیں، کسی کو بتا نہ دینا، بتاؤ گے تو احسان کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور آپ پر کوئی احسان کرے، اسے جگہ جگہ بتاؤ کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر یہ عمل امت میں رائج ہو جائے تو آپ یقین جاننا احسان کرنے والوں کے احسانات کے بدلے محفوظ رہیں گے، اور جو احسان بتاتا ہے کہ مجھ پر فلاں صاحب نے احسان کیا ہے، احسان کرنے والوں کو مزید اس عمل کی توفیق ملے گی۔ فرق سمجھ گئے؟ احسان کر کے کبھی جتلائیں گے تو نہیں، اور کوئی آپ پر اور ہم پر احسان کر جائے تو اسے ڈکار جائیں گے کیا؟ اس کے جو نفسیاتی فائدے ہیں شاید وہاں تک ہماری اور آپ کی نظر نہ پہنچے، لیکن فائدے اتنے زیادہ ہیں۔ اگر امت اس عمل پہ آ جائے تو احسان کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، وہ مزید لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیں گے۔ مگر اس کے لیے ظرف چاہیے، ظرف۔ احسان کرو کبھی مت جتلاؤ، اور آپ پر جو احسان کرے، جو آپ کا محسن ہے، ان کے احسانات کا تذکرہ برملا کرو، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ میں سچ بتا دوں آپ کو، آپ اس تذکرے سے بہت بڑے ہو جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی قدر ہو جائے گی کہ بڑا شریف النسل انسان ہے، اس پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے یہ محسن ہیں، انہوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں۔ تو نیکی کمانا اور اس کی حفاظت کرنا یہ دونوں ضروری ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم صدقات کے ذریعہ سے جو نیکیاں کماتے ہیں ان کا تحفظ نہیں کر پاتے، کبھی احسان جتلا کے صدقات کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی پوری حفاظت فرمائے۔ روزہ رکھ رہے ہیں جس کا تذکرہ میں نے کیا، صبح سے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، مواقع بہت ملے کھانے پینے کے، لیکن ہاتھ نہیں لگایا، بہت بڑی نیکی، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے، اور اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعہ دلوائیں گے، لیکن روزے والا عمل اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود اپنے ہاتھ سے عطا کریں گے۔ لیکن اگر غیبت کر لی تو، کسی کی غیبت کر لی تو کیا ہوگا؟ اس روزے پر جو ملنے والا اجر ہے وہ باقی رہے گا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ثواب غیبی حقیقت ہے جو آنکھوں سے دیکھی تو نہیں جا سکتی، مگر ہوتی ضرور ہے حقیقت ثواب کی۔ یہ عمل پہ ثواب ملتا بھی ہے، اور اس کے اپوزٹ کوئی کام کرنے سے وہ ثواب ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھا، بہت نیکی کا کام کیا، روزہ رکھا، اس پہ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، جو کچھ کمایا ہے اگر غیبت کر لی تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو 3 کاموں سے سختی سے منع کیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ قیاس آرائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض قیاس آرائیاں جو ہم گمان لگاتے ہیں یہ گمان گناہ بن جاتے ہیں، وہ گمان بدگمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ظن گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا اے ایمان والو اپنے آپ کو زیادہ قیاس آرائیوں سے بچا کے رکھو، کیونکہ بعض قیاس آرائیاں گناہ بن جاتی ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اور کسی کے عیب کو جاننے کے لیے جاسوسی مت کرو۔ ہر ایک کے اندر عیب ہے، کسی کے عیب کو جاننے کے لیے چھپ چھپ کر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ کس جرم میں یہ مبتلا ہے، پتہ چل جائے کہ یہ چھپ چھپ کر کون سا گناہ کرتا ہے، اور جاسوسی کرتے کرتے جیسے ہی اس کے کسی گناہ کا علم ہوا پھر لوگوں نے اسے عام کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو صاحب کیسے ہیں تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں، میں نے ان کو چھپ کے دیکھا تو اس حال میں ان کو پایا۔ اگر کسی کو چھپ چھپ کے دیکھنے سے اور اس کے عیبوں کو جان کر لوگوں کو متعارف کرا کے اس کی عزت خراب کر رہے ہیں تو تم اس کو اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے خود میں کتنے عیب ہیں، اپنے وجود میں کتنے پاپ بھرے ہیں، ہم خود کتنے گنہگار ہیں۔ جاسوسی اپنی کرنی چاہیے تھی، اپنی جاسوسی کرنے کے بجائے ایمان والوں کی جاسوسی میں لگ گئے، ان کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگ گئے اور ان کے عیبوں کو جان جان کر لوگوں کو بتانے میں مصروف ہو گئے، تو گھر بیٹھے اللہ بے عزت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہی نہیں۔ آپ اپنے اللہ کو دیکھیں کہ کتنے پردے ڈال رکھے ہیں انہوں نے، اور انہی پردوں کا نتیجہ ہے کہ ایک امام اپنے مقتدیوں کے سامنے آ کے گفتگو کر لیتا ہے، انہی پردوں کا نتیجہ ہے کہ باپ بیٹے کے سامنے آ کے بات چیت کر لیتا ہے، ان کی ستاری کا نتیجہ ہے کہ بیٹا باپ سے عزت کے ساتھ میں بات چیت کر لیتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں عزت کے ساتھ میں رہ رہی ہیں۔ یہ سب ان کی پردہ داری کا نتیجہ ہے۔ اگر پردے اٹھ جائیں تو باپ بیٹے کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتا، اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو بیٹا باپ کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہ سکتا، اگر اللہ وہ پردے اٹھا دیں تو بیٹی باپ کو اپنی ماں کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہ سکتی، اگر اللہ وہ پردہ داری ختم کر دیں تو بھائی بھائی کے سامنے جانے سے پرہیز کرے گا، اگر وہ پردے ختم ہو جائیں تو ایک امام مقتدی کا سامنا نہیں کر سکتا، اگر وہ پردے ختم ہو جائیں تو کوئی مقتدی اپنے امام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جو ان کی ستاری ہے، جب انہوں نے اتنی پردہ داری کی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ عالم الغیوب والشہادہ ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا انہیں علم ہے، جب وہ سب کچھ جان کر پردہ داری کرتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تو ہمیں بھی حد الامکان اللہ کی اس عادت کی نقل کرنی ہے، ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو جاننے کے باوجود کہیں اس کا اظہار نہ کریں، جاسوسی نہ کریں۔ ولا تجسسوا، یہ دوسرا حکم تھا جس کو اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے بندو جاسوسی مت کرنا کسی کی، جاسوسی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا کہ تمہارے اندر کتنے عیب موجود ہیں۔ تو تیسرا حکم یہ ہے نہ کرنے سے متعلق ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو برائی اپنے بھائی کی ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تب بھی کوئی حرج ہے کیا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، وہ برائی تمہارے بھائی میں موجود ہے تب تم نے اس کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا اس کو، تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں اور پھر تم نے وہ برائی بیان کر دی تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت سے انسان کی شخصیت کا قتل ہو جاتا ہے، شخص انسان اس کا قتل حرام ہے۔ شخصیت، آپ کا وجود، آپ کی حیثیت، آپ کا وقار، غیبت کے ذریعے سے انسان کی شخصیت قتل ہو جاتی ہے۔ شخصیت
بہت مشکل سے بنتی ہے، وقار بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ ایک انسان کو نہیں، ایک شخص کو نہیں، بلکہ اس کی شخصیت کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن نے وعدے کر دیا کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کہیں کرنا یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے تو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو، جس طرح اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تم پرہیز کرتے ہو، جس طرح تم کو اپنے مردار بھائی کا گوشت ناپسند ہے، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، تقوی دل میں ہوگا، تو ان تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ غیبت روزے کے لیے بالکل سم قاتل، زہر قاتل ہے۔ غیبت کی بنیاد پہ روزے کا ثواب بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے اور ان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔